کا تقاضا ہے، سٹیج کا تقاضا ہے، ایک عالم دین کے تقاضوں کو سمجھے کہ کون سی بات دین کی کہاں کرنی ہے، کیونکہ ہر واقعہ، ہر روایت اور ہر بات ہر جگہ پہ ہمیں دین بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر 127 نمبر حدیث کے اوپر ایک عنوان قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ باب اس بات کا بیان میں کہ علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا دوسری قوم کو چھوڑ کر۔ دوسری قوم کو کیوں چھوڑا؟ کراہیت اللہ یفہموا، ان کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ علم کی بات ہے، ایک قوم کو دینی ہے، دوسری قوم کو نہیں دینی۔ ان کو اس لیے دینی کہ یہ سمجھ سکیں گے، اور ان کو علم کی بات اس لیے نہیں دینی کہ یہ علم کی اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، اور اس باب کے تحت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے 127 مولا علی فرماتے ہیں، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ حدث الناس بما یعرفون اے یفہمون۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کا ترجمہ کیا، یعرفون اے یفہمون، یعنی جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں وہ حدیث بیان کرو۔ اگر تم نے وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے، اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، تو ایسی حدیثیں بیان کر کے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ یعنی بعض روایات و حدیث اگر ایسے لوگوں کے سامنے جو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، اگر تم ان کے سامنے بیان کرو گے تو وہ لوگوں کے بے دین ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے، تو نہ بیان کرو۔ اور حدیث نمبر 128 129 امام بخاری لے کے ہے، تفصیلی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حدیث بیان کی، تو عرض کی حضور الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی جا کے خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، انی اخاف ان یتکلوا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا کہ تم نے یہ حدیث عام عوام اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ امام بخاری باب قائم کر کے نہ حدیث کو لے کے ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث نمبر 14 امام مسلم لے کے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ حدیث بیان کرنے سے صحابی رسول نے منع کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مولا علی نے، وہ کہ جس کو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے نہ بیان کرو۔ عربی کا مقولہ ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرو، خاصہ دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ تو ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ یقین جانے کئی ایسے مقررین کو، کئی ایسے واعظین کو دیکھا، وہ سٹیج کے اوپر ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے وہ باتیں عوام کے لیے بد عقیدہ ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ بات صحیح بھی ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات عوام کے سامنے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ دین کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اگر سمجھیں ہم کسی اپنی ایک انفرادی محفل میں بیٹھے ہوں، مجلس میں بیٹھے ہوں، ہماری چند لوگوں کی محفل ہو، لیکن اگر اس محفل کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرہ چل رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، تو اب یہ جو ہماری ایک نجی محفل تھی، یہ اب نجی نہیں رہی، یہ بھی عام ہو گئی، کیونکہ جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی لوگ اس کو سنیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے، اور وہ خواص کی باتیں اگر عوام تک پہنچیں گی تو کئیوں کے لیے وہ گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ کئی ایسے لوگ جو اپنے مشائخ کے ساتھ دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ انفرادی طور پر اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت کا اظہار وہ الگ چیز ہے، لیکن پبلکلی طور پہ عوام کے سامنے یا عوام کے سامنے یہ چیزیں آئیں، یہ چیزیں ان کو ہمیں اس بات پر اصلاح کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز عوام کے سامنے بیان کرنی ہے اور کون سی بیان نہیں کرنی۔ ایک تو جو بات بیان کی جائے، خطیب ہو، عالم ہو، مقرر ہو، جن کو ہزاروں روپے خرچ کر کے بلایا جاتا ہے اور پھر آنے جانے کے ٹکٹ بھی دیے جاتے ہیں،
ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ آیا اس نے اپنے آنے کا مقصد پورا کیا کہ نہیں. محفل کروانے والا جو منتظم ہے وہ جو محفل کا مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھ رہا ہے کہ نہیں. ان تمام چیزوں پر اور ان تمام باتوں پر ہمیں